کچھ دعا کریں اللہ اسباب پیدا کرے میں بیٹیوں کی رخصت کر دوں۔ بابا جی نے دعا کی، مرید غریب تھا، وہاں سے باہر نکلا تو آگے ایک عیسائی کا گھر تھا اور امیر تھا عیسائی۔ امیر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بابا جی سے نفرت کرتا تھا۔ وہ اس غریب مرید کو بلاتا ہے اور کہتا ہے بابے سے کیا مانگتا ہے، مجھے کہہ دے کتنے چاہیے میں دے دیتا ہوں۔ ایسا کر اپنے پیر کو کہے میرے جانوروں کا چارہ کاٹے تو میں تیری بچیوں کا خرچہ ادا کر دیتا ہوں۔ اب مرید جیسا بھی ہو، غریب ہو یا جیسا بھی ہو، سچا مرید ہو تو اسے اپنے پیر کی اس طرح کی توہین برداشت نہیں ہوتی۔ اس کی مرید کی اور اس عیسائی شخص کی منہ ماری ہونا شروع ہو گئی، لوگ اکٹھے ہو گئے، بات لوگوں نے رفع دفع کروا دی، لیکن بات چلتی چلتی شاہ شرف الدین، شیخ شرف الدین دہلوی کے پاس پہنچی۔ آپ نے رات کو نقاب کیا، اپنی خانقاہ سے نکلے اور سیدھا اس عیسائی کے پاس پہنچے اور عیسائی کو جا کے کہا میں نے کیا سنا ہے کہ تو نے میرے غریب مرید کو آفر کی ہے کہ اگر تیرا پیر میرے جانوروں کو چارہ کاٹ کے ڈالے، میرے جانوروں کو پالے تو میں تمہیں تمہاری بیٹیوں کی شادی کے لیے خرچہ دے دیتا ہوں۔ اس نے کہا میں نے کہا ہے، کہا اپنی بات پہ قائم ہے، مکر تو نہیں جائے گا۔ اس نے کہا میں قائم ہوں، اس کی 6 بیٹیاں ہیں، 6 بیٹیوں کی شادی کرنی ہے، اسے 6000 دینار چاہیے، 6 سال میرے جانوروں کا چارہ کاٹنا ہوگا۔ انہوں نے کہا لا ایگریمنٹ کروا، مکر تو نہیں جائے گا۔ ایسا کر پیسے دے، میں اپنے غریب مرید کی بیٹیوں کی شادی کا اہتمام کروں، پیسے اس کو دے دوں اور تو مجھے بتا میں تیرے جانوروں کا چارہ کاٹوں۔ وہ کہنے لگا بابا سوچ لے، یہ خانقاہ نہیں ہے، دم درود نہیں کرنا، تعویذ دھاگا نہیں دینا، مریدوں کے نذرانے نہیں وصول کرنے، جانوروں کو چارہ کاٹ کے ڈالنا ہے۔ بابا جی نے فرمایا اس بات کو تو چھوڑ، تیرا کام ہو جائے گا، لکھ، ایگریمنٹ ہو گیا۔ بابا جی نے وہ 6000 دینار لیے اور اس غریب مرید کو پہنچا دیے۔ کتنا حوصلہ غریب مرید کو! آج تو پیر مرید سے نذرانہ لیتا ہے۔ بابا جی نے وہ 6000 مرید کو بھیجے، یہ بات چلتی چلتی بادشاہ کے پاس پہنچی۔ بادشاہ اس بابا جی کا خود معتقد تھا، پیار کرنے والا تھا، عقیدت مند تھا۔ بادشاہ نے ان کی بارگاہ میں حاضری دی، وہ جانوروں کا چارہ کاٹ رہا تھا تو بادشاہ نے آ کے بابا جی کو 6000 دینار دیے۔ کہا بابا جی یہ 6000 دینار آپ قبول فرمائیں، عیسائی کو اس کے دینار واپس کریں اور آرام سے اپنی خانقاہ میں جا کے بیٹھیں۔ بابا جی نے فرمایا بادشاہ کو پیسے دینے ہیں تو دے، پابندی نہ لگا، شرط نہ لگا، تو نے دے دیے میں نے لے لیے، تو جا میں جانوں میرا کام جانے۔ بادشاہ چپ ہوا، چلا گیا۔ وہ بابا جی اٹھے، اٹھ کر پیسے اپنے پاس رکھے، صبح فجر کی نماز کے وقت محلے کی مسجد میں تشریف لے گئے اور مسجد میں نماز کے بعد کھڑے ہو گئے اور اعلان کیا کسی غریب کی بیٹی کی شادی کا خرچہ چاہیے تو میرے پاس پیسے آئے ہیں، مجھ سے لے اور جائے اپنی بیٹی کی شادی کرے۔ فرمانے لگے جو لذت اس کام میں آئی ہے وہ خانقاہ میں لذت نہیں ملی۔ اللہ اپنے بندوں کو حوصلہ کیسا دیتا ہے، اللہ والوں کو بس حوصلہ کیسا ہوتا ہے
یہ حضرت پیر سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا ایک خلیفہ تھا جس کا نام تو کتابوں میں آتا ہے امیر بابا، لیکن لوگ اسے کڈن میاں اس طرح کے نام سے پکارتے تھے۔ بابا امیر بابا یہ سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا خلیفہ تھا، اور یہ لوگوں کے پاس یہ لوگوں کو دم درود کرتا تھا، اس کے پاس بہت زیادہ لوگ آتے ہیں، بہت لوگ آتے ہیں۔ یہ بابا جی دم کرتے، دعا کر دیتے، جس کا جو مسئلہ ہوتا حل ہو جاتا۔ بابا جی کے قریب ہی ایک صندوق باکس چندہ باکس سمجھ لیں، وہ رکھا ہوا، جو لوگ آتے اپنا نذرانہ اس ڈبے میں ڈالتے، بابا جی نگاہیں جھکاتے، دعا کرتے، فرماتے تیرا کام ہو جائے گا، تیرا کام۔ اب لوگ یہ بھی نہیں ماننے کو تیار ہوتے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ یاد رکھیے، حدیث پاک ہے صحیح مسلم شریف کی، میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کچھ اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں اگر اللہ کو وہ کسی کام پہ قسم دے دے، اللہ ان کی قسم کو پورا کرتا ہے۔ یہ بہت اللہ کے بندے ہیں، حدیث پاک میں ہے کہ ان کے کپڑے لتھڑے ہوئے ہوتے ہیں، مٹی سے لتھڑے ہوئے میلے کچیلے کپڑے ہوتے ہیں، لوگ ان کو اپنے پاس بٹھا کے ان کے ساتھ کھانا گوارا نہیں کرتے، لیکن جب وہ اللہ کو قسم دیتے ہیں نا تو اللہ ان کی قسم کو پورا کرتا ہے، نظام قدرت کو تبدیل کر دیتا ہے۔ بابا جی دعا کرتے، اللہ کام کر دیتا۔ وہ جتنے پیسے ہوتے، مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 4 مہینے بعد، وہ گلہ، وہ چندے کا وہ باکس اٹھاتے، سیدھا پیر صاحب کی بارگاہ میں، سلطان باہو کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، ان کو دیتے، وہ وہاں پہ لنگر پکا دیتے یا غریبوں کی مدد کر دیتے، وہاں کے کسی بھی معاملے میں خرچ کر دیتے۔ بابا امیر دوبارہ واپس آ جاتے۔ ایک دفعہ بابا جی کی بارگاہ میں کچھ سید زادیاں آ گئی اور آ کے کہنے لگی، بابا جی 100 روپیہ لیا سید زادیوں نے اور اس باکس میں ڈال دیا۔ آج کے دور میں لاکھ روپیہ سمجھ لیں، اس دور کا 100 روپیہ۔ بابا جی ہمارا ایک بچہ ہے، سید زادہ ہے، جھوٹا قتل کا الزام اس پہ لگا ہوا ہے، ہم قسم دیتے ہیں، حلفیہ بیان دینے کے لیے تیار ہیں، الزام جھوٹا ہے، دعا کریں اللہ اس بچے کو آزاد فرما دے۔ بابا جی نے نظر جھکائی۔ یہ یاد رکھیے گا، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہے کئی اللہ کے ولی ایسے ہیں نظر جھکاتے ہیں تو نظر ان کی رب کے لوح محفوظ پر ہوتی ہے، وہ لوح محفوظ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ بابا جی نے نظر جھکائی، صاحب نظر تھے بابا جی، نظر جھکائی، پھر نظر کو کھولا اور فرمایا بیٹا اپنے پیسے اٹھا کے لے جاؤ، تمہارا کام نہیں ہوگا، پیسے لے جاؤ، کام نہیں ہوگا۔ وہ بیچاری سید زادیاں روتی دھوتی گھر آ گئی۔ اس بچے کی نانی زندہ تھی، پوچھا کیا ہوا؟ کہا بابا جی نے خالی لوٹا دیا۔ کہا تمہیں بابے کو منانا نہیں آیا، اللہ والوں کو منانے کے طریقے ہوتے ہیں، میں جاتی ہوں دیکھتی ہوں بابا مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ وہ بچے کی نانی اس نے 100 روپیہ لیا اور لے کر سیدھا بابا جی کے پاس آئی، چندے کے باکس میں، گلے کے باکس میں، نذرانے کے باکس میں وہ 100 روپیہ ڈال دیا اور کہتی ہے بابا دعا کر، میں سید زادی ہوں، حضور کی اولاد ہوں، ہے سارا کچھ ہی ہمارا، لیکن آج کل تیری رسائی ہے، آج کل ہمارا تھوڑا سا تعلق کمزور ہے، تعلق تیرا مضبوط ہے، خالی نہ لوٹا، دعا کر۔ بابا جی نے ہاتھ دھوڑے اور کہا اماں جی مجھے پتا ہے آپ سید زادی ہیں، لیکن میں کیا کروں، میں بھی تو اللہ کا بندہ ہوں نا، دعا پر اللہ کا فضل ہوتا ہے، لیکن کئی کام ایسے ہیں جن میں اللہ کی مشیت ہوتی ہے۔ اماں جی مجھے معاف کریں، میرا کام ہے دعا کرنا اور اللہ کا کام ہے فضل کرنا، لیکن کچھ اللہ کے معاملے ایسے ہوتے ہیں جس میں اللہ کی مشیت ہوتی ہے، میں مجبور ہوں۔ اماں جی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور فرمانے لگی اچھا تو دعا نہیں کرے گا؟
کل قیامت کے دن میں حضور کی بارگاہ میں جاؤں گی، میں حضور کی بارگاہ میں جاؤں گی اور جا کے کہوں گی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں تیری اولاد، میں تیری بیٹی ہو کر اس بابے کے پاس گئی تھی، امیر بابا کے پاس گئی تھی دعا کے لیے، جس نے میرا خیال ہی کو نہیں کیا، میرے آنے کا لحاظ ہی نہیں رکھا۔ یا رسول اللہ اس سے پوچھئے تو صحیح، اس نے یہ لحاظ کیوں نہیں رکھا کہ حضور کی شہزادی آئی ہے؟ بابا جی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بابا جی نے نگاہ جھکائی اور فرمایا بیٹا جا، چلی جا، تمہارا بچہ آزاد ہو جائے گا، کام ہو جائے گا۔ اب کچھ دن گزرے، بابا جی وہ نذرانے کا باکس اٹھایا اور سلطان باؤ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار کی طرف جا رہے ہیں۔ راستے میں سلطان باؤ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پہ جو گئے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ایک رستہ آتا ہے گڑھ موڑ سے دربار کی طرف مڑتے ہیں۔ اب بابا امیر بابا ابھی گڑھ موڑ پہ پہنچا تھا تو آگے سے حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے مریدوں کے ساتھ استقبال کے لیے آ گئے۔ گڑھ موڑ پہ استقبال کیا، ملاقات ہوئی اور حضرت پیر سلطان باؤ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا بیٹا تو نے اچھا نہیں کیا، بیٹا تو نے اچھا نہیں کیا۔ آگے سے وہ بابا کہتا ہے حضور مرشد صاحب پیر صاحب کیا کرتا، حضور کی اولاد تھی، سید زادیاں تھیں، انہوں نے آ کے ضد کر دی، میں اللہ کے نبی کی اولاد کو اس طرح خالی لوٹا نہیں سکتا تھا، ان کے آنسو میرے سامنے گرے۔ اب جو مرید تھے وہ دیکھ رہے ہیں یہ بات کیا ہو رہی ہے، معاملہ کیا ہے، یہ معاملہ کیا ہے۔ آخرکار کچھ دن گزرے، امیر بابا انتقال کر گیا اور بچہ آزاد ہو گیا۔ بات پہنچتی حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں پہنچی، آپ نے آنکھوں سے آنسو بہائے اور فرمایا اس دن کی بات جو تمہاری سمجھ میں نہیں آئی تھی آج میں سمجھا دیتا ہوں۔ جب اس کے پاس سید زادیاں آئی تھی، دعا کروانے کے لیے آئی تھی، اس نے لوح محفوظ پہ دیکھا تھا کہ اس بچے کی قسمت میں آزادی نہیں موت ہے، لیکن سید زادیوں کے اصرار پر اس نے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کو قسم دی، مولا، حدیث پاک ہے نا کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جن کو جو اللہ کو قسم نکالنی ہے نا، مولا اسرائیل کو کہے میری روح نکال لے، تیرے نبی کی شہزادیاں آ گئی، ان کو میں خالی نہیں لوٹانا چاہتا، مولا ان کے بیٹے کو آزادی عطا فرما، اس کو سیاہ کو زندگی عطا فرما دے۔ تو میرے مرید نے، میرے خلیفے نے اپنی جان کی قربانی دے کر اس سید زادیوں کا مان رکھا اور سید زادیوں کو اپنے در سے خالی نہیں بھیجا اور ان کے شہزادے کے لیے اپنی جان کی قربانی دے دی۔ اللہ والوں کو اللہ کتنا حوصلہ دیتا ہے۔ یہ دلی کے اندر ایک مزار ہے، دلی کے اندر بہت بڑے بزرگ ہیں، مولانا فخر جہاں رحمت اللہ تعالی علیہ، مولانا فخر جہاں دیوانا بھی ہیں۔ آج کے دور میں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں جو پیر صاحب ہیں، جو حضرت صاحب ہیں، جو بابا جی ہیں، جو درویش ہیں، وہ مولانا نہیں ہو سکتے۔ یہ بہت بڑے عالم، اور یہ اتنے بڑے عالم، محار شریف والے جو پیر ہیں نا وہ ان کے مرید ہیں۔ محار شریف والے پیر فخر جہاں کے جیسے پیر مہر علی شاہ صاحب سیال شریف والوں کے مرید ہیں نا، اسی طرح محار شریف کے آستانے والے جو ہیں وہ فخر جہاں دہلوی کے مرید ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت عطا فرمائی تھی کہ آپ کے پاس جو آتا نا اس کو بیان نہیں کرنا پڑتا تھا کہ مولا حضور دعا کر دیں یہ میرا مسئلہ حل ہو جائے۔ کوئی بیمار آتا اس سے پہلے کہ بیمار بولتا کہ حضور دعا کریں، فخر جہاں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے، مولا یہ بیمار ہے اس کو شفا فرما دے، یا اللہ یہ بے اولاد ہے اولاد کی دعا کروانے آیا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ حدیث پاک ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کشف ہوتا تھا، آپ کسی بندے کو دیکھتے نا وضو کرتا ہوا تو آپ سمجھ جاتے اس کے پانی کے قطرے گرتے تو امام اعظم ابو حنیفہ سمجھ جاتے، فرماتے بیٹا زنا سے توبہ کر لے۔ ان کو کیسے پتا چل گیا؟ کسی کو دیکھتے تو فرماتے بیٹا ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کر لے، بیٹا شراب سے توبہ کر لے۔ آخرکار امام اعظم ابو حنیفہ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا مجھ سے یہ کشف لے لے، تیرے بندوں کے عیب مجھ سے دیکھے نہیں جاتے۔
یہ اللہ والوں کی نظر حدیث پاک ہے، لوگوں کو سمجھانا پڑتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن، مومن کی فراست سے ڈرو، کیوں؟ فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن جب دیکھتا ہے اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں، اس سے کئی اولیاء کرام کے بارے میں، بارہ فخر جہاں دہلوی، آپ کے پاس کوئی بندہ آتا اسے بتانے کی ضرورت نہ بنتی، آپ پہلے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے، مولا اس کا یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ آخرکار آپ کی شہرت ہو گئی، دلی کی جامعہ مسجد کے خطیب، اور جس اللہ والے کی شہرت ہو جائے نا، حاسدین پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ لیں، کوئی اللہ والا مشہور ہو جائے نا، جیلس بہت زیادہ پیدا ہو جاتے ہیں، جیلس ہونے والے حاسدین۔ آخرکار بادشاہ وقت کو خطرہ ہو گیا، اگر یہ پیر، یہ درویش، یہ مولانا، یہ مولوی، اگر ان کی معاشرے میں عزت بن گئی تو ہماری تو سیٹیں چلی جائیں گی نا۔ ہوتا ہے نا لوگوں کو، اگر یہ مولوی سیٹوں پہ آ گئے، یہ ہو گیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ آخرکار اس بادشاہ نے فخر جہاں دہلوی کو بدنام کرنے کے لیے ایک پلان تیار کیا۔ دلی کی طوائفہ اس کو پیسے اور دولت کا لالچ دے کر بادشاہ نے تیار کیا کہ تو جا اور ان پہ الزام لگا دے۔ آخرکار جمعہ کا دن فخر جہاں دہلوی نے جمعہ پڑھایا، جمعہ کی نماز پڑھا کر باہر کی طرف جانے لگے۔ ہزاروں کا مجمع، لوگ سیٹ اپ پہ ہو رہے ہیں، دعائیں کروا رہے ہیں، سلام لے رہے ہیں، ہزاروں کا مجمع، فخر جہاں دہلوی جا رہے ہیں، راستہ بنتا جا رہا ہے۔ سیڑھیوں پر وہ عورت بند سنور کر جو طوائفہ، وہ آ گئی اور آ کے کہتی ہے بابا جی سلام، السلام علیکم۔ ہم نے سلام کا جواب دے گیا، نگاہیں جھکائی گئی۔ بابا جی وہ پرسوں کل رات آپ میرے کوٹھے پہ آئے تھے نا، تو رات میرے پاس ہی رہے تھے، تو جاتے ہوئے مجھے کھوٹے سکے دے گئی۔ وہ میں ابھی دکان پہ گئی ہوں سودا لینے، تو دکاندار نے واپس کر دیے، کھوٹے سکے ہیں۔ آپ غلطی سے، پہلے تو کبھی کھوٹے سکے نہیں دیے تھے، اس دفعہ کھوٹے سکے دے گئے۔ اب ذرا سوچیں، یقین کریں یہ اللہ والوں کا ہی حوصلہ ہے۔ اور لوگوں نے معاف تو بی بی مریم کو نہیں کیا، بی بی مریم کو لوگوں نے معاف نہیں کیا، تو ہم کیا چیز ہیں؟ فخر جہاں دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے نظریں چکا لی، اپنی جیب سے اصل سکے نکالے، اصل سکے نکال کے اس کو دیا اور فرمایا میری بیٹی یہ اصل سکے لے جا اور اپنا سودا لے لے، پھر کبھی بھی ضرورت ہو تو آ جانا، میرا در کھلا ہوا ہے۔ اب لوگ حیران پریشان، بابا رات کو کہاں ہوتا ہے؟ ہم بابے کو کچے پکے بھی ہوتے ہیں نا لوگ، جو لوگوں کی سنی سنائی باتوں پہ تحقیق نہیں کرتے۔ ہاں قاری صاحب ایسے، پیر صاحب ایسے، مولوی صاحب ایسے، ان کے بارے میں یہ باتیں سننے کو مل رہی ہیں، کچے پکے بھی ہوتے ہیں نا۔ اب وہ فوراً لوگ طرح طرح کی باتوں کا شکار ہونا شروع ہو گئے۔ تو فخر جہاں دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا میری بیٹی ایسا کر، یہ اصلی لے جا، سودا لے لے، پھر کبھی بھی ضرورت ہو تو آ جانا، فخر جہاں کا در تیرے لیے کھلا ہے۔ اتنے لفظ بولے تو بابا جی تیزی کے ساتھ آگے چلے، اور جب تیزی کے ساتھ چلے تو وہ عورت سکتے میں آ کے وہی گر گئی۔ کچھ دیر کے بعد اسے ہوش آیا تو بھاگتے بھاگتے پیچھے گئی اور آگے جا کے ان کے قدموں میں گر کے کہا بابا مجھے معاف کر دے۔ بابا تو کس مٹی کا بنا ہے؟ کس مٹی کا بنا ہے؟ کس صندوق سے تیرا وجود بنایا گیا؟ بابا بتا تو صحیح۔ پورا شہر دلی کا مجھے کبھی ماں بہن بیٹی کی نظر سے نہیں دیکھتا، اور کبھی جب بھی کوئی دیکھتا ہے بری نظروں سے دیکھتا ہے۔ بابا میں تجھے ذلیل و رسوا کرنے آئی تھی، میں تجھے بدنام کرنے آئی تھی، اور تو نے مجھ جیسی لکھری ہوئی کو اپنی بیٹی بنا لیا۔ بابا تو کس مٹی کا بنا ہے؟ بابا مجھے معاف کر دے، میں تو کسی اور ارادے سے آئی تھی، لیکن اب تو نے مجھے بیٹی بنایا ہے تو میں دنیا والوں کو بتاؤں گی فخر جہاں کی بیٹی ہوتی کیسی ہے۔ بابا میں توبہ کرتی ہوں۔ اس نے اپنے سر پہ چادر کوڑا اور کہنے لگی بابا اب تو میرے گھر آنا، اب تو اپنی بیٹی کے گھر میں آنا، اور وہ بیٹی کا گھر اب کوٹھا نہیں رہے گا طوائفہ کا، اب وہ مصطفیٰ جان رحمت کے مذہب اسلام کی مسجد بناؤں گی اور لوگوں کو بتاؤں گی فخر جہاں کی بیٹی ہوتی کیسی ہے۔ میرے بھائیو یہ حوصلے ہیں، یہ اللہ والوں کے حوصلے ہوتے ہیں۔ اللہ والوں
والوں کو اللہ کو حوصلے دیتا ہے، اپنے اندر حوصلے پیدا کیا کریں. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جواب دینا، لڑائی جھگڑے شروع کر دینا، مخالفتیں شروع کر دینیا، یہ نہیں ہے. اللہ والوں کو وہ رب نے حوصلہ عطا فرمایا ہوتا ہے، کسی اور کے پاس ایسا حوصلہ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ان اللہ والوں کا سایہ ہمارے اوپر سلامت رکھے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ.